اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وعطشهم وأتباعهم وعلمائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صلوات. عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ ہماری گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید حسن جعفر کاظمی ابن سید حسن عسکری کاظمی صاحب کی روح کو احسان فرما. اللہم صلی علی محمد وآل. اس سے بلند تر صلوات بھیجیے تو بات کا آغاز کیا جائے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، جس عنوان کے تحت ہماری گفتگو کل چل رہی تھی، انشاءاللہ وہیں سے بات کو آگے بڑھایا جائے گا. اور عنوان بڑا لطیف ہے، حقیقت شفاعت، جس کے ذیل میں ہم نے کل گفتگو کی. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ سلسلے کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھایا جائے گا. اور جو لوگ کل نہیں تھے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے رجوع کریں کہ جو کل تھے، کیونکہ یہ وہ پیغام ولایت ہے جس کے لیے فرمان ختمی مرتبت ہے کہ
جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچایا جائے، اور جو نہیں پہنچ پائے ان پر لازم ہے کہ ان سے پوچھے کہ جو پہنچے تھے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کہا نا کہ بات کو وہیں سے شروع کیا جائے گا۔ مومنین کو تو جنت میں بھیج چکے تھے، ان کا داخلہ ہو چکا تھا، لیکن ظالمین، فاسقین اور منافقین ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں کل ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ دیکھیں عدالت خداوندی میں یہ کھڑے ہیں اور ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا عزیزان گرامی، یہ عدالت میری سجائی ہوئی نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا بھی میں نہیں ہوں، اس کا فیصلہ قرآن کرے گا، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، یا ان کا فیصلہ وہ کریں گے کہ جنہوں نے اللہ سے عہد لیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم نے اس بات کا بھی تذکرہ کل کر دیا تھا کہ اللہ سے عہد کس نے لیا، عہد تھا کیا، اور یہ عہد لینے والے کس کی شفاعت کریں گے۔ اب رہ گئے وہ لوگ کہ جن کی شفاعت نہیں ہوئی، اور کون ان میں سے وہ ہیں کہ جن کی ہونے کے امکان ہیں اور جن کا بالکل ہی امکان نہیں ہے کہ ان کی کوئی شفاعت ہوگی۔ اور عہد لینے والے کون تھے؟ انبیاء۔ عہد دینے والا اللہ۔ اور امتحان کیا تھا یہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی۔ پھر خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے جب ذریت کی بات آ گئی؟ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہد ظالمین کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالمین بھی جنت کے باہر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب بات شفاعت کی ہے تو میں نے کہا نا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو کف افسوس مل کے یہ کہے گا کہ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کہ نہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا ہے نہ ہمارا کوئی مخلص دوست ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس دن کف افسوس ملیں گے کہ جس دن افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ جو لوگ اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہیں، لیکن غلطی کے احساس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت گزر جائے تو وہ احساس بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ لوگ اس مرحلے میں پہنچ چکے ہوں گے کہ انہیں یہ افسوس بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، اپنے وقت توبہ کو بھی کھو چکے ہوں گے، تو اب ان کی شفاعت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جابر کی روایت تھی، جابر نے دریافت کیا تھا سابقہ آل محمد سے، اللہم صلی اللہ۔ ویسے بھی آج کمیل بھائی نے پورا کا پورا جگ کا انتظام کر دیا ہے تو مجھے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک باوا سے بلند سلوات بھیجیے، اللہم صلی اللہ۔ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ جابر خدا کی قسم اس دن سب جنت میں چلے جائیں گے سوائے ان کے کہ جو ظالم ہوں گے، سوائے ان کے کہ جو فاسق ہوں گے، سوائے ان کے کہ جو کافر ہوں گے۔ اور کافر کون ہے، فاسق کون ہے، منافق کون ہے، ظالم کون ہے، یہ میں نے کہا نا اگر میری زبانی کہوں تو آپ اس بات کو تسلیم نہ کیجیے گا۔ پھر اسی کتاب کی طرف چلتے ہیں کہ جس کی گہرائیوں میں ہم نے اتر کے اس کو سمجھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معلم وہ ہے، اس کتاب کا معلم وہ ہے کہ جو دست رسول پر آ کر اس کی وقت پیدائش تلاوت کرتا ہے، تو اس سے اچھا اس کتاب کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اس سے اچھے طریقے سے ہمیں کون بتائے گا کہ ظالم کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے؟ تو آئیے عزیزان گرامی، سورہ مائدہ کی 44ویں نمبر کی آیت کی آخری جز کیا کہتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ پھر اس کی اگلی آیت کا آخری حصہ
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر اس کے بعد 47ویں نمبر کی آیت کا آخری حصہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یعنی ظالم وہ کہ جس نے عمل نہیں کیا اللہ کے نازل شدہ کے مطابق، جس نے عمل نہیں کیا، جس نے حکم نہیں لگایا اس کے مطابق کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا. فاسق کون ہے؟ جس نے اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں گزاری کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا. تو عزیزان گرامی یہ چیز ہے کیا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اللہ ظالم کا ٹھپا لگا رہا ہے، اللہ انہیں فاسق کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، اللہ انہیں کافر کہہ رہا ہے، جنت میں داخلے سے انکار کر رہا ہے. ارے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے ایمان کی بات کرتے ہو، اپنے ظالم ہونے کی بات کرتے ہو، اپنے کافر ہونے کی بات کرتے ہو، اپنے فاسق ہونے کی بات کرتے ہو. یہ نازل شدہ چیز اللہ کی وہ ہے کہ جس کو رسول نہ پہنچائے تو رسول کی رسالت نہ مانی جائے. اب سمجھ میں آیا کہ وہ ایک کیا چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور اگر اس کے مطابق عمل نہ کیا تو جنت میں داخلے کا امکان ہی نہیں ہے. وہ رسول سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو اس کو کہ جو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اب ملائیے اس کو کہ جس نے عمل نہیں کیا، جس نے حکم نہیں لگایا، جس نے اپنی زندگی کو نہیں گزارا اس کے مطابق کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ جنت میں سب کا داخلہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو اس کا نہیں ہوگا کہ جس نے ولایت کو اقرار نہیں کیا. بس عزیزان گرامی نہ میں نے کل تمہید کا کھانا رکھا تھا نہ آج تمہید کی کوئی گنجائش ہے. بات کا آغاز مکمل طور پر ہو چکا ہے اور اس دن نہ کوئی رشتہ داری چلے گی نہ کوئی قرابت داری چلے گی، صرف رسول اور اولاد رسول کی سرداری چلے گی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی کتنا اہم مرحلہ، جب رسول کی رسالت کا دار و مدار اس پر تو مسلمان کا کمزور ایمان کیسے بچ کے نکل جائے گا؟ امکان ہی نہیں. بھائی وہ میدان اور تھے کہ جہاں پہ تم نے راہ فرار اختیار کی، یہ وہ میدان نہیں ہے کہ جہاں سے تم فرار کر جاؤ گے. تو عزیزان گرامی مگر میں نے کہا نا کہ جب ہم اس کتاب سے ہی بات کریں تب بھی بہت سے لوگوں کو سکون نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے اس درجے پہ پہنچے ہی نہیں. بھائی رٹا تو بہت مضبوط تھا لیکن سمجھ کمزور تھی، عقل کمزور تھی. اللہ نے اشرف المخلوقات تو بنایا لیکن یہ اسے سنبھال نہیں پائے. دیکھیے عہدہ مل جانا اور ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا اور ہوتا ہے. عہدہ چھین لینا اور ہوتا ہے، اس کو نبھانا اور ہوتا ہے. عزیزان گرامی حقدار وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو نبھا سکے. تو آئیے خدا سے پوچھیں. بھئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی وہ ہے نماز، اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی وہ ہے روزہ، وہ ہے حج، وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے خمس، ٹھیک ہے، وہ ہے جہاد. آئیے تو پھر اسی سورہ کی آگے کی آیتوں کی طرف نظر کرتے ہیں. وہ کیا کہتی ہیں کہ کیا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو بھی رکھتے ہیں، ہماری بات کو بھی رکھتے ہیں. دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے اس کی کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیا حقیقت ہے اس کی. آئیے اور قریب جا کے دیکھا جائے. اسی سورہ کی 49ویں آیت کیا کہتی ہے کہ وَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ لوگوں کے درمیان حکم لگاؤ اس کے مطابق کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی ہوس کی، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو.
کن کی خواہشات کی اتباع نہ کرو؟ ان کی خواہشات کی کہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کو لگانے سے روک رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا رسول سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم حکم لگاؤ، اللہ دشمنوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ موجود ہیں، پوری سازش کو بچھائے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا جائے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایسی چیز ہے کہ جس پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ پھر کیا کہا گیا عزیزان گرامی کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ڈرو۔ کوئی حکم ہو رہا ہے کہ ان سے ڈرو، ان سے بچو۔ کیوں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَأَن يَفْتَنُوكَ، اب عزیزان گرامی یہاں سے لطف آئے گا آپ کو، بڑا لطیف لفظ خدا نے استعمال کیا ہے کہ أَن يَفْتَنُوكَ بِبَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ بس یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب یہ تمہیں ان چیزوں سے بہکائیں گے، یہ تمہیں ان چیزوں سے بھٹکائیں گے کہ جو اللہ کی طرف سے تمام نازل شدہ ہے۔ عزیزان گرامی تمام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم بعض ما انزل اللہ علیہ، ان بعض چیزوں سے بہکائیں گے۔ عزیزان گرامی یہاں بعض کی بات ہو رہی ہے کہ ایک خاص چیز ہے جس سے تمہیں یہ بہکائیں گے۔ تم نماز پڑھو گے یہ تمہیں نہیں بہکائیں گے، تم روزہ رکھو گے یہ تمہیں نہیں بہکائیں گے، تم حج کرو گے یہ تمہیں نہیں بہکائیں گے، یہ تمہیں اس چیز سے بہکائیں گے کہ تمہاری ساری نمازیں ردی کے بھاؤ بک جائیں، حساب میں شماری نہیں ہوگا، یہ تمہیں ان ساری عبادات کی روح سے بھٹکا دیں گے۔ تو یہ ہے باس۔ تو عزیزان گرامی اگر باس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، قربان جاؤں فصاحت و بلاغت پہ قرآن کی کہ دیکھیں لفظ باس استعمال ہو رہا ہے، تو یہ بتائیے یہ ساری واجب چیزیں ہیں، ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو اللہ ترک کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ وہ جو بعض گناہوں میں مبتلا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہیں اس چیز کا امکان ہے کہ انسان نماز پڑھے روزہ چھوڑ دے اور اللہ کہے کہ نماز روزہ حج زکات جہاد خون ان ساری چیزوں میں سے میں بعض چیزوں پر ہی تمہیں سزا دوں گا؟ تو پروردگار عالم انہیں واجب قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ جب صرف بعض کو سزا دی جانی ہے تو واجب قرار دینے کا کیا مطلب؟ تو عزیزان گرامی اس بات سے لطف آ رہا ہے، تو کیا کہا أَن يَفْتَنُوكَ بِبَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور کیا کہ تمہیں بھٹکائیں گے ان بعض چیزوں سے۔ اچھا اللہ نے صرف یہی بات کو نہیں روکا، پھر کیا کہا؟ وَإِن تُوَلُّوا، اگر یہ پلٹ جائے، وَإِن تُوَلُّوا، اگر پلٹ جاتے ہیں، پلٹنے تو کوئی بات نہیں، فَعْلَمْ، جان لو اس چیز کو، کس چیز کو؟ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پلٹتے ہیں پلٹنے دو، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان بعض گناہوں کی سزاؤں کی بنا پر انہیں عذاب میں مبتلا رکھے گا، ان بعض گناہوں کی بنا پر۔ عزیزان گرامی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کے جو سارے گناہ ہیں ان کی بنا پر انہیں مبتلا رکھے گا گناہ میں۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، جیسے میں کہوں انما یرید اللہ، آپ کا ذہن آپ کے دماغ ایک دوسرے انما یرید اللہ کی طرف بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے ارادے کی طرف بھی جاتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے، عزیزان گرامی پاک کرے نہیں، پاک رکھے، کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے یہ تو اہل بیت کے حق میں بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے اہل بیت کے دشمن کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ عذاب میں مبتلا رکھے۔ عزیزان گرامی یہ نہیں کہا جا رہا کہ انہیں عذاب دیا جائے گا، عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اور عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں، آپ نے کئی علماء حضرات سے اس بات کو سنا ہوگا کہ جتنے بھی گنہگار ہوں گے انہیں ایک وقت تک گناہ دینے کے بعد ان کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ بھائی کچھ نمازیں چھوٹی تھی، عذاب میں مبتلا تھے، سال بھر کا عذاب تھا، عذاب ختم ہوا، جنت میں داخلہ ہو گیا۔ روزے چھوٹے تھے، روزے انہوں نے ترک کیے تھے، ٹھیک ہے، سال 2 سال 3 سال 5 سال گناہوں میں مبتلا رکھا،
پھر جنت میں داخلہ ہو گیا. لیکن نہیں، ولایت کا ترک کرنا ایسا جرم ہے کہ اس کے بعد جنت میں داخلے کا امکان ہی نہیں ہے. اگر ولایت کو ترک کر دیا تو اللہ تمہیں دائمی طور پر عذاب میں مبتلا رکھے گا. اور جب انہیں پاک رکھنے کی بات کر رہا ہے تو اس طرح پاک رکھ رہا ہے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے تو انہیں اس طرح گناہوں میں مبتلا رکھے گا کہ جو گناہوں میں رکھنے کا حق ہے، عذاب میں رکھنے کا حق ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، ترک ولایت کی کوئی چھوٹ نہیں. آپ کسی سے پوچھ لیجئے جو نماز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، بہت بڑے نمازی بنتے ہیں، اپنے پیشانیوں کو اپنے دل کی طرح سیاہ کر لیا ہو، خاک شفا سے دور خاکی سجدے کرتے رہے، وہ سجدے کرتے رہے جو خاک میں ملا دیے جائیں گے. آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ کی تمام زندگی کے سجدوں میں کون سا ایسا سجدہ ہے کہ جس پر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو جنت ملے گی. پوچھئے ان سے، کہیں گے پتہ نہیں. کہ یہ بتائیے کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس پر آپ کو یقین ہے کہ اس گناہ کے بنا پر آپ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. کہیں گے پتہ نہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمانیت کا دائرہ بڑا وسیع ہے. وہ کسی کو بھی جب چاہے تب معاف کر سکتا ہے. کب؟ کچھ گناہوں میں. کن گناہوں میں؟ کہا پوچھئے اگر نماز ترک ہو جائے، کہا ہاں وہ معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا اگر معاف نہ بھی کرے گا، کچھ دنوں کے لیے عذاب میں مبتلا کرے گا، جب سزا کی مدت پوری ہو جائے گی تو رہائی مل جائے گی. لیکن ولایت میں عزیزان گرامی کسی طرح کی کوئی معافی نہیں، کسی طرح کی کوئی معافی نہیں ہے. اور پھر کیا کہتا ہے خداوند عالم کہ دیکھو اگر تم نے اس کا اقرار نہیں کیا تو پھر تمہارا کفِ افسوس اس دن ملہ کوئی کام نہیں آئے گا. اور عزیزان گرامی پھر آگے بڑھیے، اگر ابھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسی پہ دار و مدار ہے پورا شفاعت کا، تو آئے آگے بڑھ کے ان لوگوں سے پوچھیں جو ابھی بھی باہر کھڑے ہیں، ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے. ان سے پوچھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قد جاءت، سورہ اعراف کی 53 آیت سے قد جاءت رسول ربنا بالحق. بھائی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ حل لنا من شفعاء یشفعوا لنا، کیا ہمارا بھی کوئی شفیع ہے جو ہماری شفاعت کرے. اور اس سے پہلے والا فقرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول قد جاءت رسول ربنا بالحق، یعنی رسول ربنا ہمارے رب کے رسول حق پر تھے، حق پر آئے تھے. بھائی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رب کے رسول، اس کا مطلب یہ مسلمان ہیں جو کفِ افسوس مل کے کہہ رہے ہیں. اور آگے تفاسیر میں بیان ہوتا ہے کفِ افسوس کس بات پہ ملیں گے کہ قد جاءت رسول ربنا بالحق، رسول اللہ ہم تک حق لے کر آئے تھے اور ہم نے حق کو دیکھ کر نہیں پہچانا، اس کو تسلیم نہیں کیا، تب کفِ افسوس مل کے کہیں گے کہ کیا ہمارا بھی کوئی شفیع ہے جو ہماری شفاعت کر سکے. اگر ہماری شفاعت نہیں ہوتی، اور اگر شفاعت نہیں ہوتی اور رد ہمیں واپس پلٹا دیا جائے فنعمل غیر الذی کنا نعمل، کہ ہم جا کر وہ دوسرے عمل انجام دے کہ جس کی بنا پر اب ہمیں جنت مل سکے. کہا اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب جس راستے سے تم آئے ہو واپس پلٹنے کی ساری کشتیوں میں آگ لگ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب رسول نے تمہیں بتایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی، بجائے اس کشتی میں سوار ہوتے تم سمندر کے قزاق بن کے اسی کشتی پر حملہ کرنے لگے، تو کیسے ملے کہ تمہیں نجات ملے. تو عزیزان گرامی کفِ افسوس ملیں گے، کہیں گے ہمارے رسول حق پر تھے، ہم نے نہیں پہچانا، کاش کہ ہم اس پر عمل کرتے. اور ساتھ میں یہی لوگ وہ بھی کہیں گے، کیا کہیں گے کہ ہم اللہ کم سے کم اتنا موقع دے کہ اب ہم جا کر تبرہ کریں ان پر.
یہ کون لوگ جن کو یہ آج دنیا میں اپنا امام سمجھ رہے ہیں، کہیں گے اگر کم سے کم ٹھیک ہے شفاعت نہیں کرتا نہ کر، ہمیں کم سے کم اتنا موقع دے دے کہ ہم جا کر ان لوگوں پر تبرہ کریں کہ جن کی بنا پر آج ہم یہاں پہ ہیں۔ عزیزان گرامی، اس بات میں تو کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں، اور کیا کہیں گے کہ ہمارے رسول حق پر آئے تھے۔ اچھا آپ دیکھ لیجئے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول حق پر آئے تھے اور ہم نے رسول کو مانا نہیں، رسول کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، کہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ رسول نے نماز کو پیش کیا اور مسلمانوں نے منع کیا ہو، رسول نے روزے کو پیش کیا اور مسلمانوں نے منع کیا ہو؟ نہ انہوں نے کہیں نماز کے لیے منع کیا، نہ کہیں روزے کا انکار کیا، نہ کہیں حج سے پیچھے ہٹے، نہ کہیں جنگ سے پیچھے ہٹے۔ اب جہاد کی بات رہنے دیجئے، عزیزان گرامی وہاں پہ کبھی قدم آگے بڑھایا ہی نہیں۔ ہاں جہاد کے بعد والے مرحلے میں چلتے ہیں، مال غنیمت میں ہمیشہ پیش رہے، لیکن عزیزان گرامی شفاعت کو مال غنیمت نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آ کر لے جائے۔ تو عزیزان گرامی ہر چیز کو تسلیم کیا، لیکن شک تھا تو کس میں تھا؟ ولایت میں، اور اسی کی بنا پر شفاعت کا سارا دار و مدار ٹھیک ہے کہیں گے ہم اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہ کرو، تم تسلیم میں تھے ہی کب؟ تم سلم میں تھے ہی کب؟ تم اسلام میں تھے ہی کب؟ اور انسان گرامی پھر قرآن کہتا ہے کیا ادخلوا فی السلم کافۃ، اس سلم میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات کی اتباع نہ کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو، اسلام میں سلم میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اب عزیزان گرامی میں پھر قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جاؤں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ تو بات ختم تھی، یہ کافتن کا کیا معنی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے آگے بڑھ کے کہ داخل ہو جاؤ پوری طرح سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پوری طرح سے داخل نہیں ہوئے تھے، ادھورے طور پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اگر کوئی شخص اس وقت انٹرنس پہ کھڑا ہو، دروازے پہ کھڑا ہو، مدخل پہ کھڑا ہو، اور میں اس سے کہوں کہ جناب حضور قبلہ پوری طرح سے اندر داخل ہو جائیے، اگر کوئی شخص جو میرے آنکھوں کے سامنے بھی نہیں ہے، جو یہاں موجود بھی نہیں ہے، جو اس منظر کو دیکھ بھی نہیں رہا، ہو سکتا ہے میں اس سے ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوں، وہ بھی اگر سنے گا تو اس بات کو سمجھ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ دروازے پہ کوئی ایسا شخص کھڑا ہے کہ جو پوری طرح سے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے شاید قاصد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے داخل ہو جائیے۔ تو عزیزان گرامی اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری طرح سے سلم میں داخل ہو جاؤ۔ تو پوری طرح سے سلم میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مکمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کامل ہوتا کیسے ہے اسلام؟ عزیزان گرامی تو ولایت کے بنا جب اسلام کامل نہیں تو مسلمان کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ اور پھر آگے کیا کہا جاتا ہے کہ شیطان کے خطوات کی اتباع نہ کرو۔ یہ شیطان وہ ہے کہ جو تمہیں ولایت پہ عمل کرنے سے بہکائیں گے، یہ تمہیں اس چیز سے بہکائیں گے، ان سے بچو، یہ تمہیں روکیں گے کہ تم ولایت پہ عمل کرو۔ اچھا اگر اللہ چاہتا تو ہر کسی کو ایک امت پہ لے آتا۔ خیر ہماری اس پہ کل بات ہو چکی ہے کہ اس سے پروردگار تھا کہ اس نے دنیا میں سب کو بھیجا، عالم ارواح کے اقرار و انکار کے بعد بھی۔ تو انسان گرامی کیا ہے؟ وہ خود قرآن کہتا ہے کہ لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت پہ لا کر کھڑا کر دیتا، زبردستی میرے مولا کی ولایت سب سے منوا لیتا، کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن کیا
ऐसे थोड़े ना किसी को मनवाना चाहता है। ला यब्लूकुम, तुम्हें आजमाएगा। किस चीज से आजमाएगा? वमन आताकुम, जो तुम्हें अता किया उस चीज से आजमाएगा। भाई आप देखिए, इंसान को इम्तियाज बख्शा किस चीज से? हैवान से अलग किया, किस बिना पर? अक्ल दी, अशरफुल मखलूकात बनाया, हर चीज में अक्ल काम करती थी। हर जो दुनिया के जितने काम में थे सब में अक्ल काम करती थी। दुनिया का कोई अंगूठा छाप इंसान भी हो, ठीक है, दुनिया का कोई इल्म ना जानता हो, उसके सामने आप पैसे रख दीजिए, उस चीज में अक्ल बहुत काम करती है। उसमें अगर किसी को आप छोटा बिल दीजिए, बड़ा बिल दीजिए, चाहे लाख जाहिल हो, उस चीज में अक्ल बहुत काम करती है। भाई छोटे से छोटा बच्चा हो, वो पैसे को जानने लगता है, उसके हाथ में दे कहिए बेटा फाड़ दो, तो नहीं फाड़ता। इस चीज में अक्ल काम करती है। लेकिन रसूल की तहरीर को फाड़ ले जो शख्स, उसकी अक्ल के बारे में आप क्या कहेंगे? अब आप ये कहिए कि इनकी अक्ल इस काबिल थी नहीं। भाई कैसे हो सकता है जब अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें अक्ल दी और इससे तुम्हें आजमाएंगे। और अजीजान गिरामी, जब ये लोग रोज़े महशर, तो बहुत लोगों को इस बात की गलत फहमी है कि कोई बात नहीं, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, रसूल रसूल करते हैं, हमारी शफाअत तो हो ही जाएगी। हम हमारे जो शफाअत का अग्रीमेंट होगा, जो हमारा शफाअत का सहीफा होगा, उस पर रसूल की दस्तखत ले लेंगे। है भाई, मैं कहता हूं ठीक है, जाना रोज़े महशर रसूल के पास। उस रोज जब कलम और कागज लेके पहुंचोगे, देखते हैं रसूल तुमसे कैसे मिलते हैं। अजब नहीं, रसूल मुस्कुराकर कहे, जब मैंने कलम और कागज मांगा था तो मौत आ गई थी, और आज तुम पे आ पड़ी तो कलम कागज लेकर आ रहे हो। अरे यही तो वो चीज है कि जिससे मैं कह रहा था कि कलम और कागज दे दो, तो दुनिया और आखिरत में दोनों में गुमराह होने से बच जाओगे। ग्रामी, हो सकता है रसूल ये कहे, या हो सकता है कि मुस्कुराकर ये कह दे कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, मैं क्या दस्तखत करूं, मैं क्या तुम्हें इजाजत दूं कि तुम जन्नत में जाओ। है तुम जहल में मुब्तला, तुम्हें कोई क्या जन्नत दिलाएगा? भाई जन्नत दिलानी है, जन्नत चाहिए तो रुजू करो उसी तरफ कि जिसकी है। सुभान अल्लाह, जवानाने जन्नत के सरदार की तरफ रुजू करो। अज़ीज़ान गिरामी, यहां तक बात को थोड़ा सा रोकते हुए कल एक दूसरा सवाल और दिया था मैंने आपको। कहा क्या था? कहा जन्नत में सब चले जाएंगे, रह जाएगा कौन? अभी मैंने कुरान साहब को बता दिया कि जालिम रह जाएगा, काफिर रह जाएगा, फासिक रह जाएगा, मुनाफिक रह जाएगा। ये जन्नत में जाने से रह जाएंगे। और जन्नत में जाने वाले कौन? सिर्फ मोमिन। और मोमिन कौन होंगे, किसके मोमिन होंगे, ये भी बात मैं कल आपके सामने अर्ज कर चुका हूं। लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि जहन्नुम में वो जा ही नहीं सकता कि जिसने कलमा तौहीद पढ़ा हो। यानी हर कलमा तौहीद पढ़ने वाले का दाखिला जन्नत में हो जाएगा। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि 73 फिरकों में से एक फिरका जन्नती है। भाई ये क्या बात है? भाई वही का मिज़दाक और वही भेजने वाला, दोनों की बातों में तज़ाद, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये बताइए, जितने 73 फिरके हैं, इनमें से क्या कोई फिरका ऐसा है कि जो कलमा तौहीद ना पढ़ता हो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहता हो? क्या कोई फिरका ऐसा है? भाई एक ही आवाज आएगी कि कोई फिरका ऐसा नहीं है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहता हो। और रसूल कह रहे हैं इन 73 में से सिर्फ एक ही जन्नती। अल्लाह कह रहा है कि हर कलमा तौहीद पढ़ने वाला जन्नत में चला जाएगा। तो ये कलमा तौहीद है क्या? भाई इसके लिए किताब के मौलवी
کام نہیں چلے گا. بھائی اگر کتاب کی طرف دیکھو گے, بنا معلم کی کتاب بھی گمراہ کر دیتی ہے, کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. تو آئے عزیزان گرامی, اس کتاب کے معلم کی طرف رجوع کریں. ہمارے 8ویں مولا جب خراسان گئے تو کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو کیا کہا عزیزان گرامی؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. کلمۃ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے امن پا جائے گا, عذاب سے بچ جائے گا. لیکن کیا وہ شرطہا وہ شروطہا وہ علامل شروطہا. تو معلوم یہ ہوا, یہ جس کلمہ توحید کی بات اللہ کر رہا ہے یہ وہی کلمہ توحید ہے کہ جو جا کے مکمل ہوتا ہے علی ولی اللہ پر, نہ لا الہ الا اللہ پر مکمل ہوتا ہے, نہ محمد رسول اللہ پر مکمل ہوتا ہے. اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کہا علی ولی اللہ. تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی, یہ سارے کلمے ملا کر ایک کلمہ توحید ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والا کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. صلوات بنی محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی, اس کے بنا کسی کا جنت میں کوئی داخلہ نہیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو بھائی میں نے کہا نا کہ جب یہ حملے باہر سے ہوتے تھے تو ہمیں کوئی مشکل اتنی پیش نہیں آتی تھی, لیکن جب یہ حملے ہم میں سے ہماری صفوں میں سے ہونے لگے تب بھی اللہ گرامی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہماری مدد کے لیے ہمارے وارث زندہ ہیں. پھر کہا عزیزان گرامی, آپ کہے کتاب کو لائیں گے, ہم وارث کتاب کو لائیں گے. اور وارث کتاب ہے کون؟ مجھے قرآن کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ, کہ پوری طرح سے سلم میں داخل ہو جاؤ. تو میرے چھٹے مولا سے جب پوچھا گیا کہ سلم سے مراد کون ہے, کہا سلم سے مراد ہمارے جب علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. سلم سے مراد ولایت مولا کائنات. اور پھر عزیزان گرامی صرف سلم سے مراد نہیں بلکہ روایت ہے شیخ ابو جعفر طوسی کی, وہ روایت کرتے ہیں فضل بن شاہزان سے, اور اس طرح سلسلہ ہے داؤد ابن کثیر تک. وہ سوال کرتے ہیں ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, صلی علی محمد و آلہ, کہ مولا یہ بتائیے کیا قرآن میں صلاۃ سے مراد آپ ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا, کیا قرآن میں نماز سے مراد آپ ہیں, صلاۃ سے مراد آپ ہیں؟ اور پھر پوچھا کہ کیا صیام سے مراد آپ ہیں, روزوں سے مراد آپ ہیں؟ اب سنیے گا عزیزان گرامی, قربان جاؤ میرے مولا پر کہ جواب کیسا دیا. صرف یہ نہیں کہا کہ نماز سے مراد ہم ہیں, کہ دیکھو اللہ کی کتاب میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں, نماز سے مراد ہم ہیں, روزوں سے مراد ہم ہیں, حج سے مراد ہم ہیں, کعبۃ اللہ سے مراد ہم ہیں, زکات سے مراد ہم ہیں, ایتاء ذی القربیٰ سے مراد ہم ہیں, کعبۃ اللہ سے مراد ہم ہیں, بیت اللہ سے مراد ہم ہیں, شہر اللہ سے مراد ہم ہیں, وجہ اللہ سے مراد ہم ہیں. اور یہ کہنے کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ اس لیے تو قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں بھی دیکھو گے اللہ کے چہرے کو پالو گے. اب سمجھ میں آیا کہ ہم شیعہ قدم قدم پہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں, کہ ہم ہر قدم پر اس اللہ کے چہرے کو پاتے ہیں کہ جس کا وعدہ قرآن کر رہا ہے کہ جہاں بھی نظر کرو گے اللہ کے چہرے کو پالو گے. اچھا عزیزان گرامی, اگر یہاں تک کہہ کر بھی مولا چپ ہو جاتے تو بات اور تھی. مولا نے کیا فرمایا, کہا دیکھو صرف یہی نہیں, یہ تو اعمال صالحہ ہے کہ
جن سے مراد ہم ہیں، اور جتنے سیئات ہیں، جتنے اعمال بد ہیں، قرآن میں جن جن برے اعمالوں کا تذکرہ ہوا ہے ان سب سے مراد ہمارے دشمن ہیں۔ منکر سے مراد ہمارا دشمن، بغی سے مراد ہمارا دشمن، شراب سے مراد ہمارا دشمن، لہو الخنزیر سے مراد ہمارا دشمن، خون سے مراد ہمارا دشمن، یعنی جتنی بھی نجاستیں ہیں ان سب سے مراد ہے ہمارے دشمن، اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں اس سے مراد ہے ہم۔ آگے امام فرماتے کہ دیکھو ہم ہی ساری خیر کی جڑ ہے، نحنو اصل کل بر وفرائنا کل بر، اور جتنی بھی فرائض جتنی بھی خیر ہیں یہ ہماری فرائض ہیں، ہم ہر خیر کی جڑ ہیں۔ وعدونا، اور جو ہمارے دشمن ہیں اصل کل شر، سارے شر کی جڑ ہے۔ اور سارے گرامی اب معلوم ہوا اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ پڑھا کیجئے، اگر آپ ایسی باتیں پڑھیں گے تو لوگ نماز کو چھوڑ دیں گے، روزوں کو چھوڑ دیں گے، اور ہر وقت بیٹھ کے علی علی کریں گے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو اصل روح عبادت نہ بتاؤں؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا رکھا جائے؟ اگر روح عبادت نہ بتائی جائے عزیزان گرامی تو ساری نمازیں محض پوجا بن کے رہ جائیں گی۔ بس بہت خوبصورت ایک شعر اسی موقع پر یاد آتا ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ارے بتوں کی پرستش کرنے والے وہ روح عبادت کو کیسے چھپایا جائے؟ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں شفاعت کی بات میں شفاعت کا دار و مدار سب کچھ ولایت علی بن ابی طالب پر رکھ دیتا ہوں، تو لوگ شاید صلاۃ کو چھوڑ دیں، سیام کو چھوڑ دیں، روزوں کو چھوڑ دیں، حج کو چھوڑ دیں۔ نہیں، سنیے میرے مولا کیا فرماتے ہیں کہ ہم ہر خیر کی جڑ ہے، ہر خیر کی اصل ہے، اور جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہماری شاخوں کو ترک کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی نماز ہے اسی کی جو علی کی ولایت میں پڑھی جائے، روزہ ہے ہی وہ کہ جو علی کی ولایت میں علی کی محبت میں رکھا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ روزے نہیں ہیں عزیزان گرامی، وہ صلاۃ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، عبادت ہے کہ جو ان کی محبت میں کی جائے۔ لیکن عزیزان گرامی ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں بارگاہ مولا میں کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر اصل کی جڑ ہم ہیں، باقی جتنی خیر ہیں یہ ہماری شاخیں ہیں، نماز خیر یہ ہماری شاخ ہے، روزہ خیر یہ ہماری ایک شاخ ہے، حج خیر یہ ہماری ایک شاخ ہے، جتنی دنیا میں خیر ہے یہ ہماری ایک شاخ ہے، ہماری شاخوں میں سے ہے۔ لیکن معلوم یہ ہو کہ ہم جڑ ہیں، ہم اصل ہیں۔ بچپن سے ہم نے کیا پڑھا؟ فروع دین، دین کی فرائض، دین کی شاخیں، دین کی شاخ نماز، دین کی شاخ روزہ، دین کی شاخ حج۔ ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر خیر کی جڑ آپ، ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ دین کی شاخیں ہیں نماز، دین کی شاخیں ہیں روزہ، دین کی شاخیں ہیں حج۔ عجب نہیں میرے مولا مسکرا کر کہے نادان، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں ہی دین ہوں۔ سلوات کو جی محمد والے محمد پر۔ دین اہل بیت، دین یہ اہل بیت ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، مسائل نہیں پڑھ رہا بس جملہ ہے سنیے گا، جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا لوگوں نے آ کے پوچھا کہ مولا آپ جب جا رہے ہیں آپ کی جان کو خطرہ بھی ہے تو آپ کوئی ایسا راستہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے کہ جہاں سے آپ پیچھے پیچھے چھپ کے نکل جائیں؟ میرے مولا نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، یہی تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین یہ جا رہا ہے، دنیا یہ جا رہی ہے۔
دین ہوں، جو میرے ساتھ آ جائے گا اسی کا دین مانا جائے گا. یہی تو سفینہ ہے نجات کا، یہی تو سفینہ ہے شفاعت کا. تو عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا کہ کیسے ولایت دار و مدار ہے شفاعت کا. عبادت کی بنا پر آپ کی شفاعت ہو جائے گی. بھائی اگر آپ نے ان کی ولایت کے ساتھ عبادت کی تو آپ خود شفیع بن جائیں گے. بھائی آپ کا شمار شفاعت کرنے والوں میں ہوگا نہ کہ شفاعت کے طرفداروں میں. تو عزیزان گرامی اور رہی بات ان کی تو شفاعت کا کیا کہنا، ان کے تو صدقے میں دنیا جی رہی ہے، ان کا صدقہ ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیے ان کا صدقہ عام ہے، پوری دنیا کھا سکتی ہے، یہ چاند سورج زمین آسمان ستارے یہ سب ان کا صدقہ ہے. لیکن صدقہ اور شفاعت میں فرق ہے عزیزان گرامی. صدقہ عام ہے، شفاعت خاص ہے. وہ رسول ایک بزم میں تشریف فرما ہے اور ہمیشہ کی طرح فضائل اہل بیت فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا میں علی فاطمہ حسن حسین اور آپ کیا ایک شجر سے نہیں ہیں؟ رسول اللہ مسکرائے، کہا چچا اس کا مطلب یہ کہ آپ ہمیشہ انہی کے فضائل بیان کیا کرتے ہیں، ہمارے فضائل بیان نہیں کرتے. کہ دیکھیے چچا بظاہر ہم ایک شجر سے ہیں لیکن مجھے علی کو فاطمہ کو حسن کو حسین کو اللہ نے خلقت آدم سے پہلے خلق کیا. میں نے جب بات کہہ دی نا عزیزان گرامی کہ ان کا صدقہ ہے ساری دنیا، تو یہ بھی بتا دوں کہ صدقہ ہے کیسے. کہ مجھے علی کو فاطمہ کو حسن کو حسین کو خلقت آدم سے پہلے خلق کیا اور اس وقت خلق کیا کہ جب کچھ نہیں تھا. ہم اس وقت تسبیح گزار تھے کہ جب تسبیح بھی نہیں تھی. ہم اس وقت تقدیس الہی کیا کرتے تھے کہ جب تقدیس بھی نہیں تھی. عزیزان گرامی مختصر کر کے بات کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت تھے کہ جب لفظ کچھ کا بھی وجود نہ تھا. انسانی ذہنوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے عزیزان گرامی. اور رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اپنے نور سے ہمیں خلق کیا، اپنے نور سے ہمیں خلق کیا اور جب چاہا کہ کائنات بنائے تو میرے نور سے اللہ نے عرش کا نور بنایا. میرا نور عرش کے نور سے افضل کیوں؟ کیونکہ عرش کا نور میرے نور سے، میرا نور اللہ کے نور سے. پھر جب اس کے بعد چاہا کہ جناب عباس کو جواب دے رہے رسول اللہ، کہا دیکھو کہ جب چاہا کہ ملائکہ کو بنائے تو علی کے نور سے ملائکہ کو بنایا، علی کے نور سے ملائکہ کو بنایا. ملائکہ کے نور سے علی کا نور افضل کیونکہ ملائکہ علی کے نور سے، علی کا نور اللہ کے نور سے. پھر کہا جب چاہا کہ زمین و آسمان بنائے تو فاطمہ کے نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا. زمین و آسمان کے نور سے فاطمہ کا نور افضل کیوں؟ زمین و آسمان فاطمہ کے نور سے، فاطمہ کا نور اللہ کے نور سے. کہ جب چاہا کہ شمس و قمر بنائے تو حسن کے نور سے شمس و قمر کو خلق کیا. شمس و قمر کے نور سے حسن کا نور افضل کیوں؟ کیونکہ شمس و قمر حسن کے نور سے، حسن کا نور اللہ کے نور سے. اب جب چاہا، سنیے عزیزان گرامی، شفاعت کا دور و مدار، شفاعت یہ بھاگا دوڑی لگی کس لیے؟ جنت کے لیے نا، ہے نفسا نفسی کا ماحول ہے کیوں؟ جنت کے لیے نا. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ تو ہیں مطمئن افراد، جب جنت میں بیٹھے ہو جنت کی فکر ہی نہیں کرتے. میں نے آپ سے کہا نا عزیزان گرامی، میں نے آپ سے کہا نا کہ جن کو ملتی نہیں وہ مرے جاتے ہیں اور جن کو مل رہی ہے وہ ان کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں. کہہ رہے آقا مولا جہاں آپ ہماری جنت رہی، اس لیے جب فرش عذاب پر ایک عزادار آ جاتا ہے تو جنت کی خواہش بھی اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. تو عزیزان گرامی سنیے، جنت کے لیے سب کچھ ہے نا. کہ جب چاہا جنت بنائے تو حسین کے نور سے جنت اور حور العین کو پیدا کیا.
تو حسین کے صدقے میں ہے جنت، حسن کے صدقے میں شمس و قمر، فاطمہ کے صدقے میں زمین و آسمان، علی کے صدقے میں ملائکہ، رسول کے صدقے میں عرش. اور جب یہ ملائکہ آ گئے عبادت کرنے لگے، اور عبادت بھی کیسے، وہ ہمارے اور آپ کی جیسی عبادت نہیں ہے. وہ مقصد روزہ ہے، مقصد حج ہے، اسی کی بنا پر شفاعت ہوگی. تو اگر اللہ کے پاس حج اور روزوں کی اور ان جیسے سجدوں کی اگر کمی ہوتی تو کیا اللہ کے پاس فرشتے کم ہیں؟ کیا تمہاری عبادت فرشتوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا عابد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے. لیکن عزیزان گرامی، جب سب کچھ خلق ہو چکا، ایک مرتبہ اللہ نے ظلمت کو حکم دیا کہ چھا جا، بس اندھیرا چھا گیا عرش پر. وہ ملائکہ جنہوں نے اب تک اس اندھیرے کو نہیں دیکھا تھا، اور یہ تخلیق اس وقت ہوئی عزیزان گرامی، نہ اندھیرا تھا، نہ روشنی تھی، نہ نور تھا، نہ ظلمت تھی. ان کے نور حجابات میں محفوظ تھے. اور عزیزان گرامی، میں نے کہا نا کہ انسانی دماغ کی رسائی سے دور کی بات ہے. انسان یا ظلمت کو تصور کر سکتا ہے، یا نور کو تصور کر سکتا ہے، یا اندھیرے کو تصور کر سکتا ہے، یا روشنی کو تصور کر سکتا ہے. اس کے درمیان کی کسی چیز کا تصور انسان کر ہی نہیں سکتا. جب ایک مرتبہ ظلمت چھا گئی، فرشتوں نے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے سردار، اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہم تیرا احسان مند کہ تو نے ان انوار کے صدقے میں ہمیں خلق کیا. ہم تیرے احسان مند کہ تو نے ان انوار کی معرفت بخشی. اب انہی انوار کے صدقے میں، انہی انوار کے وسیلے سے، انہی انوار سے توسل کرتے ہوئے تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ اندھیرا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو دور کر دے. سنیے گا عزیزان گرامی، تب اللہ نے نور فاطمہ سے ایک چراغ روشن کیا. اللہ نے نور فاطمہ سے ایک چراغ روشن کر کے اس کو زیر عرش آویزہ کیا، اور اس چراغ سے زمین و آسمان بھر کے سارے عالم جگمگا اٹھے. چراغ زہرا سے اس نور کو روشن کیا، نور زہرا سے اس چراغ کو روشن کیا، اور یہ ستارہ بنا. اس لیے اس ستارے کو زہرا کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، تو فاطمہ کے صدقے میں سب کچھ اب تک ملتا رہا. بھائی صدقہ تو کھاتے رہے، لیکن شفاعت اتنی آسان نہیں ہے کہ شفاعت پا جاؤ. بس عزیزان گرامی، یہاں تک بات تھی کہ عہد کس نے کیا. میں نے کہا نا مجھے کئی چیزوں کو اس میں جو سمیٹنا تھا، کہ اب آپ کے سامنے بات ہو چکی کہ عہد کس نے کیا تھا، یہ بات ہو چکی کہ شفاعت کرے گا کون، ہوگی کس کی. لیکن یہ جب یہ لوگ واپس پلٹنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے کیونکہ ہم دوسرا عمل انجام دیں، یعنی ہم ولایت کا اب اقرار کر لیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اب کوئی فائدہ نہیں. قد خسروا انفسہم، انہوں یہ وہی ہیں جو خسارے میں ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. انسان گھاٹے میں ہے. کون گھاٹے میں ہے؟ کہ جس نے ولایت کا اقرار نہیں کیا. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، عہد لینے والوں کی بات ہو گئی، شفاعت ملنے والوں کی بات ہو گئی. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمام ملائکہ اور انبیاء مل کر بھی کچھ لوگوں کی شفاعت نہ کر پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ انبیاء اپنی پوری پوری امت کی شفاعت کر دیں گے، اور ایک ایک مومن، ایک ایک ملک شفاعت کرے گا پورے پورے قبیلے ربیہ جتنے لوگوں کی. قبیلہ ربیہ کا نام تذکرہ ہے عزیزان گرامی. یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس میں اس زمانے میں سب سے زیادہ افراد موجود ہوا کرتے تھے. یعنی اتنے لوگوں کی شفاعت کرنے والا بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی شفاعت نہ کر پائے گا. یعنی ملائکہ اور انبیاء مل کر بھی شفاعت نہ کر پائیں گے. اچھا، یہ بات تو صاف ہو گئی کہ ملائکہ شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے. تو اب دیکھیں عزیزان گرامی
کہ ملائکہ کون ہے, انبیاء کون ہے. ملائکہ وہ کہ جو مومنین کی شفاعت کرے, انبیاء وہ کہ جو مومنین کی شفاعت کرے, اور علی اور اولاد علی وہ کہ جو ملائکہ اور انبیاء کی شفاعت کرے. بھائی مجھے پورا تفصیل سے بیان نہیں کرنا, فطرس کا واقعہ آپ کی نظر میں ہے, شفاعت نہیں تو کیا تھی؟ عزیزان گرامی, انبیاء سے ترکہ اولا ہوا, جب معافی قبول ہوئی تو کس کے اسما کے صدقے میں ہوئی؟ یہ جو کلمات تھے یہ کیا تھے؟ تو یہ وہ ہے کہ جو انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت کرے. لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کی کوئی بھی شفاعت نہ کر پائے گا. تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ جب بات پہلے ہو چکی ہے کہ ظالمین کے لیے یہ عہد نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے ایک تو یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے کہ ظالم وہ ہوگا جس کو یہ عہد نہیں ملے گا, یہ صرف ظالم کی بات ہے. عزیزان گرامی, اب آپ بس تصور کیجئے کہ جو اس عہد کو توڑ دے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. اس عہد, یہ جو عہد شکنی کرے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. اب لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے کہ جس نے عہد کو توڑا؟ میں نے کہا لطف پروردگار تھا کہ عالم ارواح اور عالم انوار کے بعد بھی اس کائنات میں بھیجا, اس دنیا میں بھیجا, ایک موقع اور دیا. غدیر میں رسول اٹھا اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو علی کو پہچانو, اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے بتا رہے ہیں کہ علی کو مولا مانو. جب یہ پیغام ولایت آیا عزیزان گرامی, ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ رسول نے حکم دیا. رسول نے کیسے حکم دیا؟ لوگوں سے کہا, ایک بڈھا کہا جناب زیادہ تمہارا بڑھاپا نہیں چلے گا, زیادہ اپنے عمر کی دھوس مت جماؤ, قم وسلم علی علی بامرۃ المومنین, اٹھاؤ اور علی کو ایسا سلام کرو کہ جو مومنین کا امیر کو کیا جاتا ہے. اٹھاؤ اور علی پر ایسا سلام کرو کہ جو شہنشاہ پہ کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, تاریخ کہتی ہے کہ یہ بڈھا قریب آیا, قریب آنے کے بعد کہتا ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ عزیزان گرامی, ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تک صرف حارث بن نعمان فہری کی بات پہنچتی ہے. حارث بن نعمان فہری تو ان بڑے گندے سیاستدان کا چھوٹا سا نمائندہ تھا کہ جو مارا گیا. اکثر آپ نے دیکھا ہے آج کی بھی دنیا کی گندی سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, کہ جو گندے سیاستدان ہوتے ہیں, وہ انہوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا. جب بھوک ہڑتال کا اعلان ہو گیا, جو آس پاس کے چیلے چپاٹے تھے وہ لگ لیے کہ ایسا ہے کہ ہمارے خلیفہ آج بھوک ہڑتال میں بیٹھے تو ہم بھی بیٹھیں گے. انہیں کیا پتا کہ اسٹیج کے پیچھے جا کر خلیفہ پورا مال ہڑپ رہے ہیں اور یہ بیچارے بھوکے مرے جا رہے ہیں. نہ انہیں میڈیا پوچھ رہی ہے نہ خلیفہ پوچھ رہا ہے. یہ حال حارث جیسوں کا ہوا. عزیزان گرامی, خلیفہ کی باتوں میں آ گئے. بھائی دیکھا کہ خلیفہ نے اعتراض کیا, رسول نے کہا نام من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے. اچھا عزیزان گرامی دیکھیں, عہد لینے کے بعد بڑھے. جب دوسرا آیا اس سے بھی یہ کہا قم وسلم علی علی بامرۃ المومنین, علی پر ایسا سلام کرو کہ جو ایک شہنشاہ پہ کیا جاتا ہے, جو مومنین کا امیر پہ کیا جاتا ہے. اور پھر ایک مرتبہ مقداد سے کہا, مقداد قم وسلم علی علی بامرۃ المومنین. پھر عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے قام وسلم علی علی بامرۃ المومنین. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے علی کے قریب گئے, مقداد نے ایسا سلام کیا کہ جو ایک شہنشاہ کو کیا جاتا ہے. قربان جاؤ مقداد پر, قربان جاؤ سلمان پر, قربان جاؤ عمار پر, قربان جاؤ ابو ذر پر, کہ انہوں نے ایک ایک سلام میں ایسا عہد لے لیا کہ یہ پوری پوری امت کی شفاعت کریں گے. اور لعنت ہو ان پر, اور لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے عہد لے کے عہد کو توڑا. ہماری لعنت, اللہ کی لعنت, قرآن کی لعنت. بھائی قرآن لعنت کر رہا ہے کہ بھائی پہلی بات تو عہد ظالمین کو نہیں ملے گا, اور جو عہد توڑ دے, جو عہد کا انکار کر دے, اس کا کیا حال ہوگا. تو معلوم یہ ہوا یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی شفاعت کوئی نہ کر سکے گا. بلکہ عزیزان گرامی تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ روز محشر شیطان کو, دیکھیے اس دن کے جو اوزان ہوں گے, جو وزن ہوں گے,
اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اخروی وزن، اخروی جو اسکیلز ہیں وہ الگ ہیں، دنیاوی اسکیلز الگ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دنیا کو سمجھانے کے لیے کہا گیا جب شیطان آئے گا تو اس کو قید کیا جائے گا 70 من کے توق میں۔ جب شیطان کو سامنے پیش کیا جائے گا، شیطان اس دن سے کر لیا جائے گا، 70 من کا توق اس کے گلے میں ہوگا۔ لوگ کہیں گے ہٹو شیطان آ رہا ہے، اور لوگ اس پر لعنت کریں گے، ساری دنیا مل کر اس پر لعنت کرے گی، جنتی بھی اس پر لعنت کریں گے کہ لعنت ہو تجھ پر، جہنمی بھی اس پر لعنت کریں گے کہ لعنت ہو تجھ پر کہ تیری وجہ سے ہم آج یہاں پہ ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اس نفسا نفسی کے ماحول میں ایک مرتبہ پھر شور اٹھے گا کہ اس کے گلے میں 70 من کا توق، ایک شخص اور آئے گا کہ جس کے گلے میں اس سے دگنے وزن کا توق ہوگا۔ تب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے کہ جس کو ابلیس اکبر کہا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، تفاسیر کی بات ہے، جوش عقیدت میں بات نہیں کر رہا، کہ یہ وہ ہے۔ تب ابلیس بھی اس پہ لعنت کرے گا کہ یہ میرا بھی باپ نکلا، اس نے میرے فخر کو توڑ دیا، میرے تکبر کو توڑ دیا۔ ارے جس کا تکبر آدم نے نہیں توڑا، اس کا تکبر اس نے توڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی باپ نکلا، اس کو اپنی عبادت پہ ناز تھا، اس کو اپنی عبادت پہ ناز تھا، لیکن جب روز محشر آئے گا اس کو اپنے گناہوں پہ ناز ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری شفاعت تو رسول کر دیں گے، ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ تو رسول کیا کہتے ہیں مولا سے؟ یا علی انت منزلت الہارون، تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ کے ہارون سے تھی۔ اور جب میرے مولا کوہ طور پہ گئے ہیں، جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور پلٹ کے آئے، پورا منظر بدلا ہوا، پورا منظر بدلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دریافت کیا اپنے ولی سے کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ پلٹ گئی ساری امت۔ جب واپس سب کچھ سارے حالات ٹھیک کیے، وقت اتنا ہے نہیں کہ تفصیل سے بیان کیا جائے، سارے حالات کو ٹھیک کیا گیا، کہ اب اس کو کیا کیا جائے، اس بچڑے کو کیا کیا جائے؟ اور رسول نے یہی فرمایا عزیزان گرامی کہ میری امت میں بھی گوشالہ ہے، میری امت میں بھی سامری ہے۔ جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، سامری نے لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے زبردستی اس گوشالے کی بیعت کروائی، کہا اس کو مانو۔ موسیٰ چلے گئے، اب یہی خلیفہ ہے، یہی خدا ہے۔ رسول کے بعد بھی ایسے ہی ہوا، تفصیل آپ جانتے ہیں، مجھے بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں سے آپ کی تحقیق ہے، آپ جا کے چھان بین کیجئے۔ عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا جب واپس آئے کہ اس گوشالے میں آگ لگا دی جائے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، کہ اس کے ساتھ کیا کریں، تو کہا ولی سے پوچھو، ولی سے پوچھو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دھوکہ ولی کے ساتھ کیا تو سزا بھی ولی دے گا۔ تو موسیٰ آ کے ملے ہارون سے کوہ طور کے بعد، ابھی تک رسول سے علی کی ملاقات سب کے سامنے ہوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، روز محشر علی ہوں گے، رسول ہوں گے، رسول دریافت کریں گے علی ہوا کیا تھا؟ کہ رسول وہی بات، سامری والی بات، گوشالے کی بیعت کرنی سب نے، کیا کیا جائے؟ اب سمجھ میں آیا کہ جب ہمارے آخری مولا آئیں گے تو انہیں قبر سے نکال کے جلائیں گے۔ کیوں؟ صلوات بھیجی محمد والے محمد پر۔ بھائی رسول نے یہ کہہ کر کہ انت بمنزلۃ الہارون کئی چیزوں کو سمیٹ دیا، سب کچھ بتا دیا، لیکن پھر میں نے کہا نا عزیزان گرامی، تعجب ان پر ہوتا ہے مجھے جو ہماری صفوں سے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک تو ان لوگوں کو مقصد جاننے کی بڑی جسارت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو مقصد جاننے کی بہت پرواہ ہوتی ہے جو بے مقصد اس دنیا میں آ گئے ہیں، جن کی ولادت کا قصد خود ان کے ماں باپ نے نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا نا بڑی جسارت کے ساتھ اس بات کو عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بھی حوالے اور دلائل میرے پاس موجود ہیں۔ تو مقصد جاننے کی بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ بھائی اچھا کہنے بھی کیا کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، آپ ہی بتا دیجئے کیا ہے، کیونکہ آپ تو وکیل ہیں،
کس طرف کے وکیل ہیں بھلے یہ بتائیے؟ اگر مقصد کربلا نماز ہے تو نماز تو اس طرف بھی تھی، اس کا مطلب کیا آپ اس طرف کے وکیل ہیں؟ روزہ اس طرف بھی تھا، حج اس طرف بھی تھا۔ عزیزان گرامی، دنیا کی ہر عدالت کا یہ دستور ہے کہ جب کبھی دو گروہ میں کسی طرح کی کوئی انبن ہو جائے تو پہلے دونوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، انشاءاللہ میری تحقیق، میری محنت شاید کچھ کام آئے کہ ماجرا کیا ہے۔ بھائی اگر خدا نہ کرے میرے کسی سے انبن ہو جائے تو لوگ یہ کہیں کہ بھائی ان کی تو فلاں بات پہ لے کے انبن ہوئی تھی، ان کی کار وہاں پہ جا کے کریش کر گئی تھی اس بات پہ جو انبن ہوئی تھی۔ اب جو لوگ نہیں جانتے وہ اپنے حساب سے کچھ بھی گڑیں گے۔ جو ان میں عقل مند شخص ہوگا، جو اشرف المخلوقات اسم مسمى ہوگا، کہ جو سچ میں اشرف المخلوقات میں شمار ہوگا جس کا، وہ کیا کہے گا کہ بھائی جب بات یہ ہے طرفین سے پوچھا جائے، خود جن کے بیچ انبن ہوئی ہے ان سے پوچھو کیا ماجرا ہے۔ اس کا بہترین جواب وہ خود دے سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی ایسا ہے، ہم سب چپ رہتے ہیں، پوچھیں ان سے کہ جن کے بیچ میں یہ معاملہ ہوا۔ اب میرے مولا جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں میرے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پہ فرش بچھا ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، اور اس سے کوئی پوچھے، اندر آتے میں سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی اندر کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہیں گے کہ میں فرش کو درست کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو صحیح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس نے فرش بچھایا ہوگا وہ کیا کہے گا کہ ابھی اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر وہ تب بھی اس کو صحیح کرنا چاہے تو بات کبھی ہے، بات قابل قبول نہیں ہے کہ اب اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ بات مکمل ہے۔ لیکن امام جب اس بات کو فرما رہے ہیں، عزیزان گرامی، امام کی عقل، امام کا سوچنا، امام کا سمجھنا سب کچھ مشیت پروردگار ہوتا ہے، بلکہ عین مشیت پروردگار ہوتا ہے۔ اور امام یہ کہہ رہا ہے کہ میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خراب ہو چکا تھا، کچھ خراب ہو چکا تھا۔ اب یہ بتائیے کہ جس وقت کربلا ہوئی ہے کیا اس وقت امت نے نماز چھوڑ دی تھی؟ کیا امت نے روزے چھوڑ دیے تھے؟ کیا امت نے حج چھوڑ دیا تھا؟ کیا نماز پڑھتے تھے بغیر ولایت کے، روزے رکھتے تھے بغیر ولایت کے، حج کرتے تھے بغیر ولایت کے؟ تو یہاں امام حسین گھر سے نکل رہے ہیں ولایت کو پہچانوانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، ٹھیک ہے یہ ایک طرف کی بات ہو گئی، آئیے دوسری طرف سے ہی پوچھ لیں۔ تو ہمارے ساتھ سے مولا نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو مجھے؟ جب دشمنوں سے پوچھا کب بغضن نبی، آپ کے باپ کی دشمنی میں۔ تو بھائی جب اس طرف والے بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم ولایت کی بنا پہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرف والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ولایت کی بنا پہ گھر سے نکلے ہیں، تو یہ تیسرا گروہ کون سا ہے جو کہہ رہے ہیں نماز نماز؟ بھائی معلوم یہ ہوا کہ یہ وہی خارجیوں کے گروہ میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، خارجیوں کے بچے ہوئے لوگ ہیں کہ جو ولایت چھوڑ کے نماز چاہتے ہیں، ولایت چھوڑ کے روزہ چاہتے ہیں، ولایت چھوڑ کے حج چاہتے ہیں۔ بھائی مولا کا چاہنے والا تو وہ ہے، بلکہ اکثر میں یہ بات کہتا ہوں مولا کے چاہنے والوں سے یہ کیا پوچھتے ہو کہ نماز پنجگانہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اور صبح تک مجلسیں کرتے ہیں، بنا نماز پڑھے سو جاتے ہیں، جبکہ امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2 منٹ کے لیے بھی تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو یہ حسن ظن رکھو کہ اس نے اسی 2 لمحوں میں نماز پڑھی ہے۔ کہاں گیا تمہارا یہ حسن ظن؟ کہاں گئی یہ باتیں؟ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا تیسرا گروہ ہے۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے عزاداروں سے، مولا کے چاہنے والوں سے نماز پنجگانہ کے بارے میں نہ پوچھا کیجئے، نماز شب کے بارے میں پوچھا کیجئے کہ صلاۃ اللیل پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اور عزیزان گرامی، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قوم کے ہر فرد کو صلاۃ اللیل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس عزیزان گرامی، بات ختم ہے کہ دار و مدار ولایت پہ، شفاعت ہوگی ہی ولایت پہ، اور اتمام حجت ہمارے ائمہ نے ہر جگہ کیا، حتیٰ کہ عمر سعد کو ہی بلا کے مولا نے کہا۔ بھئی لوگ کہتے ہیں نا کون سی شفاعت، کیسی شفاعت، کیسی آخرت؟ عمر سعد کو بھی میرے مولا نے بلا کے کہا کہ اٹھا لے میرے قتل سے ہاتھ،
میں تو جو چاہتا ہے وہ تجھے دے دوں گا. کہا نہیں, مجھے ملک رے بہت پسند ہے. تب میرے مولا نے کہا دیکھ, اگر تجھے دنیا پسند ہے تو میں تجھے دنیا بھی دے دوں گا. مولا اتمام حجت کر رہے ہیں, کہا دنیا چاہیے, دنیا بھی دے دوں گا. کہنے لگا نہیں, ملک رے بہت پسند ہے. تب میرے مولا نے کہا کہ تو ملک رے کا ایک دانہ بھی نہ چکھ پائے گا. پھر کیا کہا کہ دیکھ, اگر مجھے قتل کرے گا تو آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس نے کیا کہا, آخرت کس نے دیکھی, مجھے تو ابھی نقد چاہیے دنیا. تو دنیا میں کھو چکے ہیں عزیزان گرامی وہ لوگ کہ جنہوں نے ولایت کو چھوڑ دیا. اور جب دشمنی تھی ولایت سے تو بات وہیں تک رہتی. اس دشمنی نے انہیں وحشی بنا دیا تھا, درندہ بنا دیا تھا. عزیزان گرامی, اگر دشمنی تھی علی سے تو علی کو قتل کر دیا تب بھی چپ نہ رہے. حسین کو قتل کر دیا تب بھی چپ نہ رہے. عزیزان گرامی, اس گھر کے بچوں پر بھی ظلم ہوا ہے. بس کیا کہوں کہ حسین کی وہ لاڈلی بچی, ان لوگوں نے ہر اس فرد پر ظلم کیا کہ جس کے دل میں رتی بھر بھی ولایت تھی اہل بیت کی. اور یہ وہ بچی تھی کہ جو اس گھر کا سکون تھی, جس کے لیے حسین کہتے ہیں کہ وہ مجھے گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو. مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرا. عزیزان گرامی, آپ جانتے ہیں اس بچی پر کس طرح کے ظلم ہوئے. ارے جو اس بچی نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. عزیزان گرامی, بچے جب گھر سے سفر پہ نکلتے ہیں تو سفر ان کے لیے یادگار ہوا کرتے ہیں. جو باتیں سفر میں ہوتی ہیں نا عزیزان گرامی, بچے ان باتوں کو کبھی لکھ لیا کرتے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے ان باتوں کو یاد کیا کرتے ہیں کہ جب ہم گھر لوٹیں گے تو ہمارے جو اقارب گھر پہ انتظار کر رہے ہیں انہیں جا کے بتائیں گے کہ سفر میں کیا کیا چیزیں ہوئی. اللہ اکبر. سکینہ کیا بتائے گی سکینہ جا کر گھر کہ تماچوں سے باپ کا پرسہ دیا گیا, تازیانوں سے باپ کا پرسہ دیا گیا. عزیزان گرامی, ایک رسم ہے 12 گلے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص دیکھتا ہے کہ اسیروں کا قافلہ جا رہا ہے. جب اس اسیروں کے قافلے کو دیکھا تو پوچھتا ہے قریب آ کر سید سجاد سے کہ اے قیدی, یہ بتاؤ ان بیویوں کو جو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے, ان بیویوں کو جو رسی میں جکڑا گیا ہے, لیکن یہ بیویاں حالت رکوع میں کیوں چل رہی ہیں؟ ارے ایک مرتبہ قیدی کا دل تڑپا. میرا بیمار امام کہتا ہے اے شخص, کیا تو نہیں جانتا ان لوگوں میں, ان بیویوں میں میری 4 سالہ بہن سکینہ بھی ہے. ارے یہ رسیاں بیویوں کے بازوؤں سے بندھی ہے, لیکن میری بہن کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ رسی میری بہن کے گلے میں بندھی ہے. ارے جب بیویاں کھڑے ہو کر چلتی ہے, سکینہ کے ریسمان کھینچتی ہے اور چلاتی ہے چچا, سکینہ دم گھٹ کے مر جائے گی چچا. اے بابا, سکینہ بہت جلد آپ سے ملنے والی ہے بابا. عزیزان گرامی, بیمار کا دل تڑپا. اس حالت میں بہن کو دیکھا نہیں جاتا. ایک مرتبہ قریب آیا, قریب آ کے کہتا ہے ظالم سے, اے ظالم میری بہن مر جائے گی, اس کے گلے کی رسی کھول دے, اس کے گلے کی رسی کھول دے. سنیے عزیزان گرامی, ایک ظلم کے بعد دوسرا ظلم کس طرح ہوا. ایک مرتبہ حکم ہوا کہ سکینہ کے گلے کی رسی کھول دی جائے. اب کیا کیا جائے کہ سکینہ کو برہنہ پشت والے اونٹ پر باندھ دیا جائے. عزیزان گرامی, یہ بچی کو جب اونٹ پہ بٹھا کے باندھا گیا, اب سنیے باندھا کیوں گیا, بے پجاوا اونٹ تھا, بچی اس پہ سنبھل نہ پاتی. ارے جب قافلہ دھیرے چلتا تھا تو اونٹ دھیرے چلتا تھا. ایک مرتبہ حکم ہوتا تھا کہ قافلے کو جلدی جلدی لے کے آگے بڑھا جائے. عزیزان گرامی, اب بچی پہ تازیانہ نہیں لگایا جاتا تھا, تازیانہ اونٹ کی پشت پہ لگایا جاتا تھا. جب اونٹ تیز بھاگتا تھا, اور سکینہ اونٹ پہ کہتی تھی بابا ایسے ظلم تو
تو میں نے سنے بھی نہیں تھے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, بس آپ نے شہادت سنی ہوگی بچی کی. شہادت کا تھوڑا سا پہلو بیان کرنا ہے اور مسائل تمام ہیں. یہ بچی اس قید میں آ گئی, اس قید خانے میں آ گئی. اللہ اکبر. ہاتھوں کو جوڑ کے آنسوؤں کو بہا کے پرسا دیجئے اس بچی کی جگہ کو, جس کے رومال میں ہمارا آنسوؤں کی جگہ ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, بی بی آپ کے صدقے میں سارا جہان روشن ہوا, لیکن آپ کی پوتی اندھیرے قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے. عزیزان گرامی, بچی پھوپھی کے قریب آتی ہے, آ کے پوچھتی ہے, اے پھوپھی اماں یہ بتائیے جب شام ہوتی ہے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ ارے زینب کہتی ہے, اے بیٹی جب شام ہوتی ہے یہ پرندے اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں. ارے سکینہ کا دل تڑپا, تڑپ کے پوچھتے ہیں, پھوپھی اماں کیا ہمارے نصیب میں بھی گھر جانا لکھا ہے؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی, بچی کا وقت آخری وقت قریب آیا. بچی ایک مرتبہ ماں کے قریب آئی. آنے کے بعد یہ سمجھیے کہ بچی اپنے آنسوؤں کو تھام کر ماں بچی کو دیکھ کر روتی ہے, بچی ماں کو دیکھ کر روتی ہے. اور ایک مرتبہ بچی رو کر کہتی ہے کہ اماں اصغر یاد آ رہا ہے. ارے اماں میں کہتی ہوں اچھا ہوا کہ اصغر ساتھ نہ آیا. اماں اگر اصغر ساتھ آتا اس اندھیرے میں گھٹ کے مر جاتا. اماں بس. عزیزان گرامی, بچی نے بیان کرنا شروع کیے. بچی کہتی ہے اماں دیکھو جب سغرا سے ملنا نا تو یہ کہنا کہ سکینہ بہت یاد کیا کرتی تھی, لیکن سغرا سے بھی کہنا کہ اچھا ہوا وہ اس سفر پہ نہ آئی. اماں ارے اماں جب لوٹ کے کربلا جانا تو چچا کی قبر پہ جا کے کہنا کہ سکینہ آخری وقت تک ہائے پیاس کر رہی تھی. اماں ایک مرتبہ قیدی بھائی کے قریب آئے. عزیزان گرامی, اماں سے کہہ چکی سکینہ. شاعر کہتا ہے کہ اماں میں یاد آؤں تو اماں کبھی نہ تم رونا, نہ میری چیز کوئی اپنے ساتھ لے جانا. بس ایک خواہش سکینہ نے کی. کہا سکینہ نے, بھیا میں اتنی پیاسی ہوں قریب پانی کے لے جا کے مجھ کو دفنانا. ارے عزیزان گرامی, ایک مرتبہ بچی بولتے بولتے چپ ہوئی. بس نیند سے ایک مرتبہ افاقہ ہوا. جیسے ہی آنکھ کھلی آ کے پوچھتی ہے بابا. ارے بھیا ابھی بابا آئے تھے, بابا کہاں گئے بھیا؟ بس بیویاں سمجھ گئی سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے. ایک مرتبہ قید خانے میں ماتم پر پا ہو گیا. ارے یزید کے آرام میں خلل پہنچا. اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے, یہ بچی کیوں روتی ہے, اس بچی کو چپ کراؤ. ارے اس کی وجہ سے میری نیند اڑی جاتی ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, آپ جانتے ہیں بچی کو کیسے دلاسا دیا گیا. ارے بچی کے لیے قید خانے میں باپ کا سر بھجوایا گیا. ارے کاش کے بچی چپ ہو جاتی. ارے مدت سے بچھڑی ہوئی سکینہ نے جیسے ہی باپ کے سر کو دیکھا, ہائے بچی تڑپ گئی. ایک مرتبہ تڑپ کے باپ کے سر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, پھر دیکھا, پھر سینے سے لگایا. ارے بچی تڑپ کے پوچھتے ہیں عزیزان گرامی, بس یہ بچی کے بیگ سنیے کلیجہ کٹ جائے گا. ارے تڑپ کے مرنے کو کافی ہے یہ جملے. ارے سکینہ کہتی ہے بابا کہاں تھے بابا, بابا میرے رخسار دیکھو بابا دیکھو سکینہ کی حالت کتنی بدل گئی بابا. ارے بیان کرتے کرتے سکینہ نے جب بابا کی حالت کو دیکھا ایک مرتبہ پوچھتی ہے بابا آپ کی داڑھی پہ خون سے خضاب کس نے کیا؟ بابا کہا بابا آپ کے ہونٹ کیوں سوج گئے؟ بابا کہا بابا آپ کو بھی پانی نہیں ملا؟ بابا سکینہ کو بھی پانی نہیں ملا؟
بھائی بابا اسی گلے کو آپ کے نانا چوما کرتے تھے بابا. اور ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے بس عزیزان گرامی یہ بچی خاموش ہو گئی. جیسے یہ بچی خاموش ہوئی بیویوں نے کہا شاید بچی تھک کر سو گئی ہے, بچی کو سونے دو. سید سجاد قریب پہنچے اور ایک مرتبہ جیسے ہی بہن کو دیکھا اور طرف کے کہا اے گھپی اماں میری بہن مر گئی, ارے میری بہن دنیا سے رخصت ہو گئی گھپی اماں, ارے دنیا سکینہ سے خالی ہو گئی گھپی اماں, ارے قید خانے میں بحران برپا ہو گیا. ایک مرتبہ حکم ہوا کچھ عورتوں کے جا کے قید خانے کا احوال دیکھو. ارے کچھ عورتیں قریب آئی, آنے کے بعد پوچھتی ہے ارے اس بچی کو کیا کوئی بیماری تھی؟ اللہ اکبر. ارے اس کا پیرہن جدا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے رباب آگے بڑھی, آگے بڑھ کے کہتی ہے ارے ایسے نہ کہو, ارے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, میری بچیاں نے اتنے تازیہ نے کھائے, ارے زخموں سے خون بہتا رہا, ارے یہ پیرہن اس کا کفن بن گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیرحم الذین. اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا, یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا, اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا, سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا, ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا, ہمارے جل گئے سارے خیام اے بابا. کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا, کہاں کہاں ہو نہ جانے قیام اے بابا, ہے وطن عزیز تمہارا ہی نام اے بابا. اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا, اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا, اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے بکا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے. پپی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے, پپی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے, الافتوں سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے. اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا, اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا, اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. جو پوچھے صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں, جو پوچھے صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں. میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی ہوں, میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی ہوں. تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہو, تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہو. چچا کی دست بریدہ پہ جان کھوتی ہوں. اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا, اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا, اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا. نہ پوچھو حالت
بیمار کربلا بابا، نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا، ہمارے ہیں یہی سالار قافلہ بابا، ہمارے ہیں یہی سالار قافلہ بابا، خوشی سے سہ گئے ہر ظلم ہر جفا بابا، خوشی سے سہ گئے ہر ظلم ہر جفا بابا، ہے آج شام کی منزل کا مرحلہ بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام میں بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام میں بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام میں بابا، سنا ہے شام کا دربار جب بڑا ہوگا، سنا ہے شام کا دربار جب بڑا ہوگا، یزید کا سر دربار سامنا ہوگا، یزید کا سر دربار سامنا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا، میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بندھا ہوگا، کبھی جو پہنچیں گے دربار میں تو کیا ہوگا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام میں بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام میں بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام میں بابا، جو پوچھے صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، پوچھے صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی ہوں، میں اپنے کنبے کی مظلومیت کو روتی ہوں، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہو، تمہیں نہ پا کے بہت دل فگار ہوتی ہو، چچا کی دست بریدہ پہ جان کھوتی ہوں، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا، یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا، یا حسین 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 یا حسین، شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ، 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 زینب کا چین عابد، زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ، شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ، ننھی سی عمر میں بھی خیر النساء سیادت آل نبی نے کی ہے، جس کی سعادت تلاوت معصومیت کا ایسا، معصومیت کا ایسا قرآن تھی سکینہ، شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکوں کا سامان تھی سکینہ، عابد کی آپلوں سے کاٹے نکالتی تھی، تو کے گرم میں پانی ورثے کا ڈالتی تھی، بھائی پہ بے کسی میں، بھائی پہ بے کسی میں قربان تھی سکینہ، شبیر کے سکوں کا
سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زہرا مزاج بچی دربار شام جا کر ثابت یہ کر گئی ہے شبیر کو بلا کر توحید کی زبان توحید کی زبان ذیشان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ ایک روز قید خانے زین الباجو آئے آنکھوں سے خون کے آنسو یہ دیکھ کر بہائے زندان کی زمین پر زندان کی زمین پر بے جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین